أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوب هستم، شما عصر خوبی؟ خوبم، متشکرم. عصر همه شما دوستان بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما هم همچنین. سلامت باشید. زنده باشید. خوب دوستان، در خدمت همه شما دوستان این ماه مبارک که دارد در حال روزه هستیم، از خداوند دعا هستم خدا دعاها و اعمالهای شما را اعمال قبول کنه انشاءالله. آمین. شما هم دوستان التماس دعا دارم که دعا کنید و برای همه مظلومین جهان هم دعا کنید انشاءالله که خدا همه آرزوهای که شما دارید انشاءالله به آنها برسید انشاءالله. دوستان ما امروز چه میخوانیم از رکعتون قهر آقای نهال ذهین فاطمه خواهر کتاب کار درس 17 میخوانیم. کتاب کار درس 17. تو اول حضرت علی علیہ السلام چی میں فرمایان نگاه کنید. امام علی علیہ السلام فرمودن حکایت دنیا حکایت سایه دوست، یعنی حکایت دنیا حکایت سایه دوست، یعنی دنیا کی حکایت، دنیا کی مثال حکایت سائے دوست تیرے سائے کی طرح ہیں، تمہارے سائے کی طرح ہیں. کیسا ہوتا ہے سایہ؟ آپ کھڑے ہیں تو سایہ ہے، سائے کو طرف دوڑیں گے تو سایہ اور دور بھاگتا رہے گا، سایہ بھاگتا رہے گا. آپ کھڑے ہیں تو سایہ بھی رکا ہوا ہے، آپ اس کے بعد جائیں گے تو وہ اور دور جائے گا. یہی ایسا ہی ہوتا ہے. جب انسان کھڑا ہوتا ہے اس کا سایہ پڑا ہے سامنے پڑتا ہے تو سایہ جب تک کھڑا ہے انسان تب تک وہ سایہ ہے، اس کی طرف کو بڑھے گا تو وہ اور آگے جائے گا. تو مولا یہی فرما رہے ہیں ایسے ہی دنیا ہے، جب تک آپ خود دنیا کی طرف نہیں دوڑ رہے دنیا آپ کے پاس آئے گی. ٹھیک ہے، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ تم سے دور بھاگے گی. جی لہذا دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے وہ اور دور بھاگتی ہے. دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا خود آئے گی. حکایت دنیا حکایت سائے دوست، دنیا کی مثال یا ضرب المثل یا دنیا کی مثال یا دنیا کی حکایت تیرے سائے کی حکایت ہے. اگر بے استی می استاد، اگر تو کھڑا رہے گا تو وہ رک جائے گا سایہ، یعنی وہ اگر دنبالش کنی، اگر اس کا دنبال کرو گے پیچھا کرو گے دور می شود، وہ دور ہو جائے گا. توجہ شدی. حکایت درس 17 درس 17 پاسو دی چرا پڑھتے رہے گزر داخل چہرہ چون یک شیر مستی دید کے اورا حملے کرد. جوان در وسط چاہ متوجہ چه خطر ہائی شود، کس کن خطروں کی طرف متوجہ ہوا؟ جوان در وسط چاہ متوجہ شود کے تہے، تہے یعنی نیچے، تہے یعنی قعر چاہ، تہے چاہ تہے اجدہے است کہ دہان کا باس کر دے، کہ دہانش را باس کر دے. و بالا نگاہ کر کہ دو تموش ریس مانرا تنابرا می برن، و بالا ہم کے شیر بود. چرا جوان از یاد شیر و اجدہا غافل شد، کیوں جوان جو ہے وہ شیر اور اجدہے سے غافل ہو گیا؟ چون در چاہ در یک لانے، یعنی چدید زنبور اصل شیر چدید انگبین یعنی اصل دید، اصل دید و مشغول شد کہ اورا بقورت بلے. شاعر در این شعر، شاعر اس نظم میں چاہو اجدہے را، کنویں اور اجدہے کو کسی چیز ہے تشبیہ کر دیا. کس چیز سے تشبیہ کی ہے؟ چاہ چیئے اجدہا کے موت، چاہ نہ چاہ دنیا نہ نیست. بلے دنیا چه عمرش رسن، بلے ان دنیا این چاہ 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 دنیا چاہ است، این دنیا
چاست کجاست چا ها همونه نه این دنیا این چا دنیا بله چیه این عمرش دنیا چا بله این دنیا چاست چاہ را از دنیا تشبیه کر دے و اشتہرا از چه چیزی مرد از مرد تشبیه کر دے بله نه شیر مرد است شیر مرد است واجهه چا اژدها قبر است اژدها قبر قبر است ازده قبر بله بگید شاید در این شعر چهره از دنیا و اژدها قبر تعبیر کرده قبر تشبیه کرده تشبیه کرده شیر مست و دو موش در شعر کے اندر اس نظم کے اندر مست شیر اور دو چوہے کس کی نائے کس چیز کی طرف اشارہ ہے شیر مست از مرد تشبیه کر دے و دو موش را شب و روز بله روز و شب نه موش بله موشی روز و شب هستند لطفاً جمله بسازید حیران بله حیران بخوانید حیران آقای راهمی سلام خوب هستید شما سلام بله من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر آنها خوبم به خانواده شما چه خبر؟ خوبم شما چه کار میکنید من الله استراحت هوا اونجا چطوره گرمه هوا الان بله هوا گرم است بله روز خوش میگذرد بله خوش می‌گذرد. خیلی خوب خدا قبول کنه انشالله خوب آقای نیحال شما خوب هستی آقای نیحال بله آقا شما خوب هستی بله آقا خوبم شما چی کار میکنی الان استراحت استراحت میکنی خیلی خوب خوب جمله بسازیم ظهیر فاطمه خواهر سلام شما بله علیکم السلام بله من خوبم شما خوبی خوبم متشکرم حالتون چطوره خوبه حالا شما چطوره من خوبم متشکرم شما داشتی چه کار من داشتم استراحت میکردم داشتم میکردم استراحت استراحت میکردم میکردم خوب از رفاقون خواهر سلام شما چطور خوب هستی شما وعلیکم السلام بله من خوبم شما خوبه خوبم حالتون چطوره بهتره خب نگاه کنید جمله بسازید تمرین شماره 2 حیران بله حیران وقتی در زندگی انسان ها مشکلات زیاد می شود انسان حیران می شود بله وقتی مشکل ها در زندگی انسان زیاد می شود انسان حیران می ماند بله متوجه شدید دوستان وقتی بله آقا مشکلات در زندگی انسان زیاد می شود انسان حیران می شود یا حیران می ماند بله من حیران ماندم میں حیران رہ گیا من حیران ماندم چطور دوستم اینقدر پیشرفت کرده بله من حیران ماندم کہ چطور دوستم انقدر پیشرفت کرده یعنی میں حیران رہ گیا کہ میرے فرینڈ نے اتنی ترقی کر لی متوجہ شدی چطور یعنی کس طرح اتنی ترقی کر لی آمیخته یعنی ملا ہوا آمیختہ یعنی ملانا آمیخته ملا ہوا نگاہ کنید دوستان بله دوستان در سحری شیر بخورید ولی شیر با شکر آمیخته نخورید شیر با شکر آمیخته
نہ خورید یعنی دودھ چینی ملا ہوا نہ کھائیں. بلے شیر تنہا بخورید شیر تنہا بخورید با شکار آمیخت نہ خورید آمیخت با شکار نہ خورید. بلے رشتہ عمر بلے روز و شب رشتہ عمر مارا رشتہ عمر مارا مطلب می برند یعنی کاٹ رہے ہیں. ان روز و شب رشتہ عمر مارا ہر روز می برند کم می برند. گریختن یعنی بھاگ جانا فرار کرنا. گریختن نحال زین فاطمہ قہر اور راغب تحسین فاطمہ تعالی نہیں اومدن. خیلی خوب گریختن بلے وقتی نگاہ کنید وقتی حضرت علی علیہ السلام در جنگا حملے می کردن دشمن ها در میدان می گریختن در میدان می گریختن بھاگ جاتے تھے فرار گریختن. بله قهر دوزخ کسانی که با حضرت علی علیہ السلام دشمنی دارد در قهر دوزخ می رود در قهر دوزخ می رود. قهر دوزخ یعنی دوزخ کی تہ میں قهر دوزخ. بله کسانی که با علی علیہ السلام دشمنی می کنند در جای شان قهر دوزخ ان کی جگہ جہنم کے تہ ہے. توجہ سے قطر آسا یعنی قطروں کی طرح. بله مثلا بگید دیروز دوستان تصادف کرد و خون آن قطر آسا جاری میشود. قطر آسا جاری میشود یعنی قطروں کی طرح جاری ہو رہا تھا. متوجہ ہستی. نشیب یعنی گہرائی تھوڑا نیچا تھا. بلے وقتی حضرت امام حسین علیہ السلام در کربلا شہید شدن بلے جسد شان در نشیب بود. جسد شان در نشیب بود. متوجہ ہستی دوستان. آغی راغب خوابی خیلی خوب جملے کے ساتھ خیلی خوب. معنی کنید آمیختن یعنی مخلوط کردن دو یا چند چیز باہم دو یا چند چیز کو آپس میں مخلوط کرنا. صدائے نفس امیکی کے برس صدا نہیں نفس عمیق امیکی کے برس در واجہہ نوشتن بلے نفس عمیق یعنی گہری سانس. نفس عمیق کے برأثر غم درد بلے برأثر غم یا وغیرہ برأثر غم وغیرہ انسان میں کشاد. بلے از دل بلے ہمیں نے تعلیف و مانندے نفس عمیق جو برأثر غم درد وغیرہ تعصب وغیرہ سینے برمی آیت از غم وغیرہ سینے برمی آیت سینے سے نکلتی ہے. از سینے برمی آیت یعنی نفس عمیق کے وہ گہرا سانس نفس عمیقی کے برأثر غم درد تعصب وغیرہ یعنی ایک گہرا سانس جو غم درد اور افسوس کی وجہ سے سینے سے نکلتا ہے. متوجہ شدید. مست یعنی بفرمائید مست کسی کے برأثر نوشیدن مشروب الکلی از حال طبیعی خود خارج شده. کسی کے برأثر نوشیدن یا خوردن نوشیدن پینا کھانا نوشیدن الکول مشروب الکول والا مشروب ڈرنک مشروب یعنی ڈرنک مشروب الکولی از حال طبیعی خود خارج شود جب اپنے نارمل حالت سے خارج ہو جائے. از حال طبیعی خود خارج شده است.
طبیعی خود خارج شد. خارج بله شده است. خارج شده است. بھلے یعنی مست کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جو الکوہل والا ڈرنک پینے کی وجہ سے اپنی نارمل حالت سے باہر ہو گیا ہو. نیش، نیش ڈنک کو کہتے ہیں اردو میں، تو ویسے کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ نیش. میں نے بھی فرمائی مار نیش. اقرب باجی عضو مخصوص، عضو یعنی پارٹ، مسوریم مخصوص عضو مخصوص، عضو مخصوص بعضی از جانوران، جانوران عضو مخصوص از بعضی از جانوران، یعنی بعض جانوروں کا ایک مخصوص پارٹ. بعضی از جانوران، بعض جانوروں کا ایک مخصوص پارٹ. بھلے مخصوص پارٹ جانوران مانند مار و اقرب، مانند جیسے سانپ بچھو وغیرہ، مانند اقرب مار وغیرہ. بله شهد بفرمایید. این هم شهد میگویند در فارسی، هم شهد میگویند. بله. اصل. اصل بله در فارسی اصل. شهد یعنی بگید لعاب، لعاب، لعاب شیرینه، شیرینی، لباس لعاب یعنی شیرین، لعاب شیرین یعنی میٹھا تھوک، لعاب شیرین زنبور اصل، مدھو مکھیوں کا میٹھا وہ جو ہوتا ہے زنبور اصل. مدھو مکھیوں کا جو کیا ہوتا ہے؟ لعاب، تھوک ہوتا ہے نا. طعمے، طعمے یعنی غذا، طعمے یعنی غذا. متوجہ شدید؟ طعمے یعنی خوراک، خوراک نا، طعمے یعنی خوراک، جسے ہم طعمے کہتے ہیں لقمہ، لقمہ خوراک. مانا کیجئے جانوری کے معمولاً جانوری یہ بزرگتر آنرا قید میں کنا، چھوٹا چھوٹا جانور کہ جس کو بڑا جانور شکار کرتا ہے اسے طعمے کہتے ہیں. متوجہ ہے؟ بیت ہے زیر رب نثر روان بے نقشی. نیچے جو بیت دے رکھی ہیں نظم کے شعر، ان کو آپ نثر میں لکھنا ہے. آپ شما بگید اجتہائی دید میں گشید دان، یعنی یک اجتہیرہ دید کے دان رب گشوده است و منتظر آنا آناست که آن جوان را طعمه بسازد، آن جوان را طعمه بسازد یعنی خوراک بسازد و آن را بخورد. هست این دنیا چاه و عمرت رسن، عمر تو مانند عمر تو رسن است یعنی تناب است، و این چاه دنیا است مانند دنیا، این دنیا است حکایت دنیا است، این چاه حکایت از دنیا است، و عمرتان رس رسن. روز و شب هستند موششان بی سخن، و این روز و شب بله موش هستند، موش بی سخن هستند. شد به آن خاک اصل آلوده شد، بله شد به آن خاک، آن با یعنی اصلی که آلوده به خاک بود، جوان با دیدن آن خوشحال شد. اژدها موش و شیر شد زیاد و اژدها موش و شیر از یادش رفت و او جوان آن را آنها را فراموش کرد. مخالف واجه زیر را بنویسید. مخالف قرین، قرین دور، بله قرین یعنی نزدیک. بله قرین یعنی نزدیک. نگاہ اس کنید کا مخالف فارسی دور میں ہوگا دور نا. ہی آئے گا. ایک دقیقے کجا قرین نزدیک، بله قرین نزدیک، قرین نزدیک، بعید دور، دور دور ہی آئے گا. بله. مخالف نشیب بالائی، فراز، ارتفاع، فراز بلندی کو کہتے ہیں، نشیب فراز. ودود ارتفاع نہیں، ارتفاع آ سکتا ہے، نشیب ارتفاع ایک ہی معنی ہے ارتفاع. ودود خیلی مہربان، بلے ودود یعنی بسیار مہربان. مخالف ودود چیئے؟ نامہربان، نامہربان، نامہربان. نامہربان. خشن نامہربان.
عیان یعنی پنہان، مخالف عیان پنہان، پنہان پوشیدہ، عیان یعنی ظاہر. شاد مخالف شاد غمگین. غمگین. پہن مخالف پہن پھیلانا، جمع کرنا. متوجہ شدی؟ پہن جمع. خب باہم بے خندیم، باہم بے خندیم، نگاہ کنید بے خندیم یعنی ہنسیں، باہم بے خندیم آو مل کے ہنسیں. معلم ٹیچر. شطرہ در کجا ہم توانیم پیدا کنیم، ہم اونٹ کہاں کہاں پا سکتے ہیں. دانش آموز. آغای معلم شتران قدر بزرگات کہ اصلاً گم نمی شود، کہ اونٹ اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ وہ گم ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ماں بخواہیم پیداش کنیم، کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے، جو ہمیں ڈھونڈنا پڑے. بھلے معلم ہم اونٹ کو یہاں پر اونٹ سے پیدا کنیم کا مطلب تلاش کرنا لیا اس نے. یہاں پہ پیدا کرنے کے معنی تلاش بھی ہے، لیکن پیدا کرنے کے معنی پایا جانا. کہ اونٹ کہاں کہاں آپ پا سکتے ہیں، کہاں کہاں پایا جا سکتا ہے. مثلا آپ کہیں گے ریگستانی علاقے میں ادھر ادھر، تو لیکن اس نے کہا نہیں. آغا معلم شطران قدر بزرگاست کہ اصلا گم نمی شود. آغا معلم بھلے اونٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ کھو نہیں سکتا کہ ہم اسے ڈھونڈیں. واجہ آئیے، واجہ سازی کر دے، ورڈز بنائیے. ہوا یہ کیرا بے دلخواہ مانا کنید، اور کسی ایک ورڈ کو جب جملوں میں دلخواہ اپنی مرضی کا، دلخواہ یعنی اپنی مرضی سے کسی ایک کا معنی کیجئے. جیسے انہوں نے دنیا سے واضح نیا ورڈ بنایا، دنیا طلب، دنیا دیدے، دنیا پرست. اور جملہ کس سے بنایا؟ دنیا پرست. دلش محبت مال و ثروت، کسی کے در دلش محبت مال و ثروت از خداوند غافل است. دنیا پرست. ہاں دنیا پرست. بھلے دنیا پرست. دنیا تو دنیا پرست کہاں ہے اس میں؟ دنیا پرست تو آیا ہی نہیں نہ. جملہ ایسے بنایا ہے دنیا پرست کسی در دلش محبت مال و ثروت از خداوند غافل است. بھلے خاک جملے پہ سازید، خاک آلودے، خاک آلود. خاک آلود، خاک نشین، خاک سر. بھلے خاکسار. خاکسار. خاکسار، خاک آلود، خاکسار، خاک نشین. خاک نشین ہاں شما مثلا خاک آلود، جملے میں سازید مثلا خاک آلود، خاک آلود سے بنا دیا، کسی ایک سے بنا دینا ہے. آپ بنائیے خاک آلود. بھلے آن جوان، آن جوان، اصل خاک آلود خورد، اصل خاک آلود خورد یعنی اس جوان نے مٹی سے ملا ہوا شہد کھایا. بھلے خون فرمائے، خون فرمائے، خونین، خون، خون، خونین، خونین، خونین یعنی جنگ، خونین یعنی خون سے بھری جنگ. خونین بھلے خون بہا، خون بہا یعنی خون کی قیمت. اگر کوئی قتل کر دے کسی کو تو اس کی قیمت جسے دینا پڑتی ہے خون بہا. خونین خون بہا، خون آلود. خون آلود یا خون دی. خون آلود شما بائن واجد خون آلود. خون آلود مثلا جملے پہ سادید خون آلود. جسد امام حسین علیہ السلام خاک آلود در نشیب، بھلے نشیب افتاده بود یعنی امام حسین علیہ السلام کا بدن خاک آلود بھلے نشیب میں پڑا تھا. جسد امام حسین، جسد یعنی بدن، جسد امام حسین خاک آلود، خون آلود. خون آلود بھلے خون آلود، خون آلود. بھلے جسد امام حسین خون آلود افتاده بود، پڑا ہوا تھا. افتاده بود. بھلے آسا بھلے جملے سازی کنی. آسا قطرے، آسا قطرے کی طرح. بھلے قطرے
آسا دیگه چیه؟ یک جمله سازی کنید، جمله سازی کنید قطر آسا. بله سیل آسا یعنی طرح، سیل آتا نہیں سیلاب کی طرح، قطر آتا نہیں کی طرح، قطر آسا بله برق آسا بجلی کی طرح، برقاسا برق آسا بجلی کی طرح، برق آسا. بگید برق آسا جملے پہ ساری مثلا یہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے بنانا ہے تو برق آسا، برق آسا. جملے پہ سازی دوستم برق آسا راہ میرآباد، یعنی دوستم برق آسا یعنی بجلی کی طرح چلتا ہے، برق آسا راہ میرآباد، راہ میرآباد، برق آسا راہ میرآباد بجلی کی طرح چلتا ہے. یہ کہیے قطار، قطار برق آسا راہ میرآباد. متوجہ شدید یعنی میرا فرینڈ بجلی کی طرح چلتا ہے. بھلے دست بے فرمائی جملے پہ ساری دست، دستدار دستگیر دستی دستگاہ، دستدار دستگاہ، دستگیر. دستگیر میں دستے بھلے دستے دستے. بھلے دستگاہ مان یہ دستگاہ کمپیوٹر دارام، دستگاہ سیٹ یعنی سیٹ کرو وہ ایک جو الیکٹرانک چیز ہوتی ہے اس کے لیے دستگاہ استعمال کرتے ہیں. من یہ دستگاہ کمپیوٹر دارام، من یہ دستگاہ جیسے جفت کہتے ہیں جوڑے کو، اس طریقے سے ہر ایک کا ایک مخصوص وہ ہوتا ہے نا دست. جی کسی کو وہ ہوتا ہے، ہم جیسے کہتے ہیں کسی کوئی چیز ہم درجن سے بولتے ہیں، کوئی سیٹ بولتے ہیں، کوئی جوڑا بولتے ہیں. ایسے ہی جو الیکٹرانک چیز ہوتی ہیں کمپیوٹر موبائل وغیرہ ان کے لیے دستگاہ استعمال کرتے ہیں. من یہ دستگاہ ہے، من یہ دستگاہ لیپ ٹاپ دارم، من یہ دستگاہ لیپ ٹاپ دارم یعنی لیپ ٹاپ، لیپ ٹاپ کے لیے رایان دارم. فرمان، فرمان روا، فرمان روا، فرمان، فرمان روا معلوم ہے فرمائی، فرمان بردار، فرماندے فرما بردار جسے بولتے ہیں، فرمان بردار فرمان لے جانے والا یعنی جسے فرمان دیا جاتا ہے. فرمان روا حاکم دیکھیے چیئے پہلے فرماندے فرماندے، احسن فرماندے فرماندے. جملے میں فرمائی فرمان بردار، فرمان روائے مصر، فرمان روائے مصر، فرمان روا. بگید حضرت یوسف فرمان روائے مصر شدن، شدن حضرت یوسف فرمان روائے مصر شدن یعنی مصر کے فرمان روا ہو گئے، بن گئے. حضرت یوسف فرمان روائے مصر شدند، مصر کے فرمان روا ہو گئے یعنی حاکم ہو گئے. متوجہ شدید سے نقطہ مہم کے عزیز درس آموزی سے نویسی. تین اہم نقطے جو اس درس سے آپ نے سیکھے وہ لکھیے. بگید ما چیز عظیم درس آموزتیم، عظیم درس آموزتیم کے پہلے مشغول دنیا نہ شمیم، بلے بے یاد مرگو باشیم، متوجہ کارہائے خودمان باشیم و کارہائے نیک انجام بدیم و بلے مرگ را فراموش نہ کنیم و روز جزا را ہم حساب بلے بلے لیکن تمام شد. خب الان نگاہ کنید متن بخانیم بیشتر بدانیم. ملا احمد نراقی قدسہ سرہو، علامہ ملا احمد نراقی، علامہ ملا احمد نراقی در 14 جمادی الثانی، 14 جمادی الثانی 1185 ہجری قمری، ہجری میں 1185 میں. ابھی کون سی چل رہی 1400 1500 در خاندان علم و فضیلت، علم و فضیلت والے خاندان میں در نراق دیدے بے جہان گشود، دیدے بے جہان گشود یعنی آنکھ دنیا میں کھولی یعنی دنیا میں آنکھ کھولی یعنی
نراق کے اندر وہ پیدا ہوئے، دنیا میں پیدا آئے، ہوئے۔ آنکھیں کھولی، وہ دوران نوجوانی و جوانی را، وہ انہوں نے نوجوانی اور جوانی کو، زمانے کو، دوران نوجوانی اور جوانی کے زمانے کو در شہر کاشان گزارا، شہر کاشان میں گزارا، ایران میں ہے یہ نراق اور کاشان۔ تو انہوں نے نوجوانی اور جوانی کہاں گزاری؟ وہیں ایران میں ہی، کاشان میں۔ وہ در محضر پدر بزرگوارش، اور اپنے پدر بزرگوار والد کے محضر میں، یعنی ان کے سامنے، انہی سے، یعنی کون تھے وہ؟ محقق بزرگ، بہت بڑے محقق۔ کون تھے ان کے والد؟ ملا مہدی نراقی۔ ان کے بڑے پدر بزرگوار جو کہ بڑے محقق، ریسرچ کرنے والے، اور جن کو ملا احمد مہدی نراقی کے، ان کے محضر میں یعنی انہی کے سامنے، بے تحصیل دورہ یہ مقدمات یعنی ابتدائی تعلیم کی حاصل کی، سطحی تعلیم بھی حاصل کی آگے کی، وہ خارج علوم اسلام اور اسلامی علوم کی جو خارجی بحث ہوتی ہے پرداخت یعنی انجام دی، انہی کے سامنے پڑھا، انہی سے پڑھا۔ وہ ہمان ابتدا، انہوں نے وہیں شروع سے ہی با استعداد قوی، اپنی قوی استعداد، صلاحیت، کیپیسٹی کی وجہ سے، مضبوط کیپیسٹی سے کے ساتھ، وہ ہمت عالیہ، عالی بلند ہمت کی وجہ سے، وہ ذہن توانائی کے داشت، اور جو توانا ذہن وہ رکھتے تھے، ایک مضبوط ذہن رکھتے تھے جی، انہوں نے اس ابتدائی میں بے سرعت، اسپیڈ کے ساتھ مدارج علمی را پشت سر گزار، علمی درجوں کو اپنے پیچھے چھوڑا، پیچھے چھوڑتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہاں، کیونکہ قوی استعداد، بلند ہمت، ذہن تیز، شارپ ذہن سے، اس کی وجہ سے یہ آگے بڑھتے چلے گئے بڑی اسپیڈ سے۔ وہ شروع تدریس کر دا، تدریس شروع کر دی، یعنی پڑھانا شروع کر دیا، ٹیچنگ شروع کر دی۔ وہ از محضر اساتیدی، کچھ اساتیدی یعنی کچھ استاد کے محضر میں، یعنی ان سے، جیسے چون آیت اللہ بحر العلوم، جیسے آیت اللہ بحر العلوم وغیرہ سے استفادے کا فائدہ حاصل کیا۔ وہ 10 سال 1205 ہجری قمری اور 1205 ہجری قمری میں بے درجہ اجتہاد دستیاب، درجہ اجتہاد تک ہاتھ پایا، یعنی درجہ اجتہاد تک پہنچے، درجہ اجتہاد حاصل کیا 1205 میں، 1200 یعنی 1185 کا مطلب یہ ہے 15-20 سال کی عمر میں، نہیں 1185 یا 1205 کتنے ہوئے؟ 15 یہ 5 20 سال کی عمر میں انہوں نے مجتہد بن گئے۔ سپس ہمراہ پدر بزرگوارش بے اقبات عالیات مشرف شد، اس کے بعد اپنے بزرگوار والد کے ساتھ اقبات عالیات یعنی نجف کربلا کا ان سب کی سے مشرف ہوئے، عالیات اقبات سے مشرف ہوئے، یعنی نجف کربلا کا وہاں گئے، وہ ایران سے وہاں گئے زیارت، وہ اور وہیں پہ مشرف ہوئے۔ وہ مراتب عالیہ تحصیلات حوزوی، اور حوزوی تعلی تحصیلات جو علم ہے ان کے عالی مراتب جو ہیں وہاں پہ حاصل، درانجہ بے گزران، وہاں پر انہوں نے عالی تحصیلات وہاں پہ حاصل کی، اوپر کی اور اوپر کی تعلیمات انہوں نے نجف میں حاصل کی۔ ہنوز بیش از 4 سال از اقامت وے، ابھی 4 سال سے زیادہ، بیش از 4 سال، 4 سال سے زیادہ از اقامت وے در نجف اشرف، نجف اشرف میں رکے ہوئے ابھی 4 سال سے زیادہ نہیں ہوئے تھے کہ بے خاطر وفات پدر بزرگوارش، کہ اپنے پدر بزرگوار کی وفات کی وجہ سے بے کاشان باز گشت، کاشان پلٹ آئے، ایران یعنی ایران کے شہر پلٹ آئے، وہ بے جائے پدرش، والد کی جگہ مسئولیت ادارہ حوض علمیہ، حوض علمیہ کے جو ادارہ ہے اس کی ذمہ داری، اس کو ادارہ نہیں چلانے کی، حوض علمیہ کو چلانے کی ذمہ داری، تدریس کی ذمہ داری، اور لوگوں کی مردوں میں سامان کہتے ہیں ملک، کشور، اس سرزمین کے لوگوں کی خدمات، تدریس، ٹیچنگ، حوض علمیہ کو چلانے کی مسئولیت بھی عہدے گرفت، اپنے ذمہ لی۔ ملا احمد نراقی در بین علماء قرنۂ اخیر، ملا احمد نراقی قرنۂ اخیر، آخر کی صدیوں کے جو علماء ہیں ان کے درمیان از جائے گاہ خاصی برخوردارات، خاص مقام رکھتے ہیں آخر کی صدیوں کے علماء کے درمیان۔ وہ در علوم مختلف، انہوں نے مختلف سبجیکٹ میں، جیسے فقہ کوئی احکام، اصول فقہ سکھاتا ہے، اصول سے ہم فتوے نکالتے ہیں، یہ علم ہے ایک، علم حدیث، علم رجال، رجال کا مطلب رجل کی جمع رجال نہیں ہے کہ مردوں کا علم، رجال سے مطلب کیا مطلب ہے؟ علم رجال کون سا علم ہے؟ علم رجال راغب کو پتا ہے، علم رجال
روایتوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے روایتوں related. کہ فلاں صاحب اس کی روایت، تو یہ روایت کس سے آئی ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ حدیث قصہ کے راوی کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ فلانا روایت کس کی ہے؟ کہ فلاں صاحب نے نقل کی کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے امام سے سنا مثلاً۔ تو یہ جو بیچ میں روایتیں نقل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، روایتیں نقل کرنے والے، اب میں نے تو رسول سے نہیں سنا نا، آپ نے تو نہیں سنا نا رسول سے، آپ کے زمانے میں تھوڑے ہی ہیں۔ آپ سے اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں نے فلاں حدیث کس سے سنی، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے فلاں کتاب میں پڑھی، راوی اس کے یہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے روایت ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، اور انہوں نے چھٹے امام سے سنی مثلاً۔ ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو بیچ میں سلسلہ ہے یہ راویوں کا، ان راویوں کا ایک طرح سے ہم کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس میں۔ تو پوسٹ مارٹم، تاکہ پتہ لگ سکے کہ روایت نہیں، اس نے جھوٹی تو نقل نہیں کر دی۔ کیا کرتے ہیں علم رجال میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ابو ہریرہ سے ہوئی ہے، وہ ہو ابو ہریرہ تو پیسے لے کے حدیثیں گڑھنے والا آدمی تھا، اور یہ ایسا ہی آدمی تھا، گنہگار تھا، یہ تھا وہ تھا، اس کا مطلب اس کی کسی روایت کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ روایت کسی اور اعتبار سے اگر نقل ہوئی ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ روایت ضعیف مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے روایتوں کی قسمیں بن جاتی ہیں کہ یہ روایت متواتر ہے، متواتر ہے یہ روایت مثلا حسن ہے، یہ روایت مستحسن ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہوتا ہے کہ ایک روایت جو ہے متواتر بن گئی، ایک مستحسن بن گئی، ایک حسن بن گئی، ایک قوی بن گئی، ایک ضعیف بن گئی؟ یہ روایت میں کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ نہیں، ان لوگوں میں پرابلم ہوتی ہے۔ اگر جو بیچ میں روایت کو نقل کرنے والے لوگ سارے کیا کہتے ہیں شیعہ ہوں، اہل بیت کے ماننے والے ہوں، شرابی کبابی نہ ہوں، جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، اور ان کے ذریعے سے معصومین کی روایت ہم تک پہنچے، تو ہم کہیں گے کہ یہ روایت متواتر، اور ہر زمانے میں روایت نقل ہوئی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آج سے 200-300 سال پہلے تک تو یہ روایت نقل ہوتی تھی، مثلا بیچ میں غائب ہو گئی، اب پھر اچانک سے آ گئی یہ روایت، تو یہ بیچ میں سلسلہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس ایسی روایت کو کہتے ہیں یہ روایت متواتر ہے۔ لیکن اگر بیچ میں کوئی یہ ہوا کہ ہاں بھائی فلاں صاحب نے فلاں سے نقل کی ہے، یہ 10 راوی ہیں بیچ میں روایت کرنے والے، ان میں سے بیچ میں فلاں صاحب جو ہے وہ شراب وراب پیا کرتے تھے، وہ ان پہ اتنا بھروسہ نہیں کہ کیا پتا انہوں نے جھوٹ بول دیا ہو، یا تو ٹھیک ہے، چاہے روایت کے الفاظ ٹھیک ہوں، روایت بھی ٹھیک ہو، لیکن کیٹیگری کہاں جائے گی؟ کیونکہ اس کے درمیان کے راویوں میں ایک راوی جھوٹا تھا، جھوٹ بول دیتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو، بھلے ہی روایت کے بارے میں جھوٹ نہ بولا ہو، لیکن یہ روایت کو متواتر میں نہیں رکھیں گے، کون سی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ مثلا ضعیف میں، اب دوسری روایت کوئی ہوگا ضعیف میں یا حسن میں رکھیں گے، یا تو پھر اس روایت کو مضبوط کیسے کریں گے؟ پھر دیکھیں گے کہ یہ روایت کسی اور سلسلے سے بھی ہم تک پہنچی ہے یا نہیں، کیونکہ ایک روایت کا ایک راوی تھوڑی ہوتے ہیں، تو دوسری طرح سے اگر یہ بات سچ بیٹھ رہی ہے تو کہہ دیں گے ٹھیک ہے، اچھی ہے روایت مثلا، لیکن اگر نہ ملے کوئی ایسی روایت تو پھر اس روایت کی کیٹیگری ضعیف کی طرف، اگر بیچ میں کچھ گڑبڑ تھی تو ٹھیک ہے، تو وہ علم رجال کہلاتا ہے۔ تو اس میں لوگوں کے شجرے کھنگالے جاتے ہیں، ایک طرح سے یہ کہیے، اس کا اخلاق، کردار، یہ سب سوار، بھائی ظاہر سی بات ہے، رسول اور معصومین کی حدیثوں کو نقل کر رہا ہے، وہ اتنی اہم چیزیں ہیں، اس میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو مسئلہ بگڑ جائے کہ ہم پتہ لگا کہ روایت کو معصوم کی سمجھ کے اس پہ عمل کیے جا رہے تھے جبکہ وہ گھڑی ہوئی تھی۔ اس لیے ان کی چھان بین کرنا ضروری ہوتا ہے ان لوگوں کی۔ تو اسے علم رجال، تو علم رجال میں بھی ماہر تھے، درایا، علم درایا، علم ریاضیات، میتھمیٹک، نجوم، ستاروں کا علم، حکمت، فلسفی، کلام، علم کلام یعنی وہی جس میں ہم اصول دین وغیرہ پڑھتے ہیں، اخلاق، ادبیات یعنی لٹریچر و شعر، نظم وغیرہ میں، سرآمد عالمان زمانے خود اپنے زمانے کے عالموں کا سرآمد یعنی بہت اوپر تھے بالکل ان کاموں میں، ہوش کے سرشار، بھرا ہوا ان کا ہوش، سمجھداری، عمق تحقیق، گہری ریسرچ، وسعت جستجوگری تلاش کرنے کی وسعت، وہ عنایات خاص الہی اور اللہ کی خاص عنایتیں ان کو پر تھی، یہ سب چیزیں ان کو در بین دانشمندان شیعوں کے علماء کے درمیان بے عنوان فقیہ کم نظیر، بے مثال فقیہ کے عنوان سے مشہور کر دیا ہے۔ کس چیز نے انہیں بے نظیر فقہا میں مشہور کیا ہے؟ ان کا سرشار ہوش،
گہری تحقیق، یہ سب چیزوں نے خاص الہی عنایت۔ وہ از ہمان دوران جوانی، انہوں نے وہی کبھی جوانی کے زمانے سے وظیفہ سنگین مرجیت کا وہ بھاری وظیفہ ذمہ داری اور لوگوں کی رہبری، کاشان کے لوگوں کی اور ایران کے بہت سے بڑے وسیع اور زیادہ پھیلے ہوئے علاقوں کی اور کاشان کے لوگوں کی ذمہ داری، رہبری اور مرجیت کا بھاری ذمہ داری اپنے عہدے پر رکھا، عہدے پہ تھا ان کی ذمہ داری پہ۔ ایشان تالیفات زیادہ، انہوں نے بہت سی کتابیں مختلف علوم میں لکھی ہیں کہ اذان جملے ان میں سے کتابیں بسیار ارزشمند، بیش قیمتی کتاب، بہت بیش قیمتی کتاب معراج السعادہ در اخلاق میں ان کی کتاب معراج السعادہ، مثنوی تقدیس حکایتوں کے بارے میں، مثنوی تقدیس اور حکایتوں کے بارے میں ہے یہ، اور اخلاقی نصیحتوں کے بارے میں ہے۔ اور کتاب خزائن ہم نام گنا سکتے ہیں ان کی مین کتابوں کا۔ ان ستارے فروزان، یہ چمکتا ہوا ستارہ کس کا؟ علم و اخلاق کا چمکتا ہوا ستارہ۔ 10 سے ربیع الثانی کی 23 کو سال 1245، یعنی 60 سال ہی بیٹھے نا۔ دیکھیں کب پیدا ہوئے یہ؟ 1185، 15 سال ہوئی ہے 1200 میں، 15 سال یہ، 45 اوپر 60 سال کی عمر میں۔ در کاشان چشمہ جہان فروبخت، کاشان ہی میں ایران کے اندر ایک شہر کاشان، وہیں پر چشمہ جہان فروبخت، دنیا سے آنکھیں بند کر لیں، انتقال ہو گئے، لیکن دفن یہاں نہیں ہوئے ایران میں۔ وہ در نجف اشرف، در کنار بارگاہ امیر المومنین، اور نجف اشرف میں حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک، وہیں حرم میں حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، حرم میں ان کے نزدیک بے خاک سپرد شد، دفن کیے گئے، مٹی کو سپرد کیے گئے۔ متوجہ شدید دوستان کو الان بخانید ازرا خاتون خواہر بخانید کے وقت امام شدے ما بنارا بخانید میں فرمائی تھی کائر در سے ہی ہوں فرمائی در بیابان آن یکی میرفت، یعنی جنگل میں بیابان میں ایک فرد اکیلا، وہ ایک جوان اکیلا جا رہا تھا۔ صدای من میرے سے دوستان بے فرمائی در خاتون خواہر بخانید من صدر زین فاطمہ خان نے کہا کنی در بیابان جنگل میں آن یکی، وہ ایک جوان میرا فرد جا رہا تھا، اکیلا جا رہا تھا۔ شیر مستی دید اورا حملے کر، ایک مست شیر کو دیکھا، اس پر حملہ کیا۔ آن جوان بگریت، وہ جوان بھاگا از شیر عرین، جھاڑیوں کے شیر سے بھاگا۔ نہیں، یہ شیر جھاڑیوں والے شیر سے بھاگا، جھاڑیوں والے جنگل سے بھاگا، جھاڑیوں کا شیر یعنی جنگلی شیر۔ بادلی صدبیم وحشت اجکرین، سینکڑوں درجے رکھے ہوئے اس کے قریب ہونے کی وحشت سے، اس کے نزدیک ہونے کی وحشت، اور 100 ڈر دل کے اندر رکھ کے وہ بھاگا۔ رشتے امید وہ بے گسختے، اس کی امید کے رشتے جوڑ ٹوٹے ہوئے، دی در چاہی رسن آبیخ تھے، اس نے کوئے میں لٹکی ہوئی رسی دیکھی، لٹکی ہوئی رسن آبیخ تھے، رسی لٹکی ہوئی کوئے کے اندر، در چاہی ایک کوئے کے اندر رسی لٹکی ہوئی دیکھی اس نے۔ آن رسن بگرا، تو اس رسی کو پکڑا، وان در چاہ شو، کوئے کے اندر ہو گیا۔ طالب چاہ کنواں، کنویں کے لب پر شیرش ہمراہ شد، کنویں کے اوپر شیر کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ ہو گیا، وہ خود نیچے لٹک گیا۔ بر سر چاہ شیر نار، یعنی کنویں کے اوپر بہادر شیر، یعنی شیر نار بے نیچے بیٹھ گیا، وہ او قطر آسا اندر، وہ قطرے کی طرح اس میں لٹک گیا، کنویں کے اندر ہو گیا، قطرے کی طرح لٹک گیا۔ نیمے راہ چاہ، کنویں کے آدھے راستے میں، چو طے کردان پسر، اس کنویں کا جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا، اس پسر اس لڑکے نے، بر نشیب چاہ افتادش نظر، کنویں کی تہ پر اس کی نظر پڑی، ازدہائی دید بے گشودِ دہان منتظر، جو منہ کھولے ہوئے اس کا منتظر تھا، تا طعم سازد آن جوان، تاکہ اس جوان کو اپنا لقمہ بنا لے، یعنی اوپر کے نیچے اجدا منہ کھولے ہوئے، یہ بیچ میں لٹکا ہوا۔ ہوشش ہوشت استرف، یعنی اس کی سمجھداری چلی گئی، یعنی ہوش اٹھ گئے، وہ رنگ از مسترید، اور اس کے چہرے سے رنگ اٹھ گیا۔
خون دل خون از دل دیده از اش بر دیده رخ اش دوید. بر رخ ہاں دیده، دل کا دل خون اس کی خون آنکھوں سے خون کا چہرہ پر دل جو ہے اس کے چہرے کے اوپر از دیده اش اس کی آنکھوں سے اس کے چہروں بر رخ دوید چہرے پر چہرے دوڑ پر گیا. ناگہانش آمد آمد آوازی بے گوش، آوازی بے گوش، ناگہان ہی اچانک ایک اچانک آواز اب اس کے آوازی بے کان گوش، میں اس کے آئی، کانوں میں آواز آئی، اس کے کانوں میں کتر سوئی کتر کی آواز آئی. سوئے بالا سوئی دید، بالا دید و اوپر کی دید طرف آنجا دیکھا دو وہ دید مشت، آنجا دو موج، اوپر کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ دو دو چوہوں کو چوہے دیکھا. چوہے کے دیکھا. ریسمان رامی رسمان بریدن رامی اے بردن ودود، اے اے اللہ اے رستے مہربان، اے رستے مہربان کو اللہ. وہ رسی کو کاٹ رہے تھے، کو یعنی کاٹ رہے اوپر تھے، نیچے اژدہا اور یہ بیچ میں بیچ لٹکا میں ہوا ہے، اس کے اوپر دو چوہے اس کی رسی کاٹ رہے تھے جس رسی سے رشتے لٹکا ہوا تھا. عمرش ہمی رشتے عمرش بردن ہمیں کے برن برن زود، اور وہ اس کی برن عمر کا یعنی اس کی زندگی کے تاروں جوڑ کو یعنی جلدی جوڑوں کو جلدی 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 کتر کاٹ رہے تھے، رہے تو تھے. کاٹ رہے تھے. آہ آہ تابینی تابینی رسن رسن بے بے گسیختے، گوشت، جب اس نے آج دیکھا رسی تم کو کٹتے کٹتے ہوئے، خون ان خون بیچارے در چاہ ریختے، درد سے اور اس بیچارے کا خون کنویں میں لٹکا ٹپکتا ہوا. آہ تابینی تابینی فتد در قار چاہ، جب دیکھا اس نے کہ زبانش فتد ماجی نگاہ پڑی در قار چاہ، کنویں کے گہرائی میں، تو ہمیں تو گردد میں گردت اژدہیرا آہا، ازدہرا تو کیا ہو ازدتا جائے گا؟ اژدہے کا وہ کا لقمہ بن لقمہ جائے گا. بن جائے گا. تابینی چون کے فتد، دودھ آن اگر ماجی وہ گرنا چاہے کنویں کے اندر تو وہ اژدہے کا لقمہ بن جائے گا. چون کے دید چون آن کے دید آن ماجرا، ماجرا آن جوان، جب اس مرد جب نے اس جوان کے نے اس ماجرے کو دیکھا، مانند مسکین من مسکین مان مسکین مسکین رہ گیا، زار و حیران درمیان. زار و تو وہ حیران درمیان، مسکین، حیران دو مسکین زار و حیران درمیان میں ماند رہ گیا. آگے نہاد درمیان چاہ نگون آویختے، کنویں کے درمیان وہ یہ درمیان میں بدبخت لٹکا ہوا. جائے اشک از دیدہ خون ریکھتے جائے آنکھوں خون میں کی آنسوں جگہ، کے خون سے آنکھوں سے خون کی جگہ، خون اشک کی جگہ خون ٹپکتا ہوا. خون بہ دید ناگاہ خیل زنبور اصل، خیل یعنی چھتا، زنبور اصل مدھو اچانک مکھی کے چھتے کو دیکھا. ناگاہ اس نے دیکھا مدھو مکھی کے چھتے کو دیکھا. در در کمرگاہ کمرگاہ چے ایشان کمرگاہ چاہ، کنویں کی کمرگاہ تک، یعنی کمر تک یعنی آدھے راستے، کنویں کے آدھے راستے پر میں ایشان را محل، ان کا مقام دیکھا. کس کا؟ مدھو مکھیوں کا جگہ دیکھی. انگبینی از دہانشان ریختے، انگبینی، انگبین یعنی شہد، ان کے منہ سے شہد ان کے ٹپکتا منہ سے ہوا، مدھو ٹپکتا مکھیوں ہوا سے تھا. ٹپکتا ہوا. انگبین با خاک و انگبین با زہر خاک و آمیختے، شہد جو زہر مٹی اور زہر سے ملا ہوا. ملا رہے، شد بے آن خاک شد اصل بیان آلود خاک اصل شاد. آلود شاد، یہ جوان شہد سے مرد اس مٹی سے ملے ہوئے شہد سے خوش ہو گیا. خوش یہ ہو سب گیا. کچھ بھول گیا کہ میرے نیچے اژدہا، اوپر شیر اور بیچ میں چوہے رسی کاٹ رہے ہیں. ان سب کو بھول گیا. شہد دیکھ کے، اس کا مزہ دیکھ کے وہ کھانا شروع کر دیا اس نے. اژدہا و موش و شیرش، شد سے یاد، شد سے یاد یعنی اس کی یاد سے چلے گا، یعنی بھول گیا. اژدہا بھول گیا، چوہا شیر کو یہ بھول گیا، اپنا بھول شہد گیا. کھانے میں مگن ہو گیا. شد فراموشش کے فراموشش اندر کے اندر چاچی، اس اسے نے بھول فراموش گیا ہو کہ گیا کہ کنویں کے اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے. لب گشود لب منتظر گشود الفہرست، وہ منہ کھولے ہوا اس کا منتظر ہے نیچے، وہ بھول گیا. یا چرا آن شیر باسد اہتمام، یا یہ بھول گیا کہ کیوں وہ شیر تو اہتمام کے ساتھ پہن کر دے بر پہن کر رسن دے بے گشود برسن کام، بگشود کام، پھیلایا ہوا ہے رسی کے رسی پر اوپر، اپنا منہ منہ کھولے کھولے ہوئے. رکھا. یہ سب بھول گیا. آن از رسن بے رسن گرفت با یک دست خویش، خویش، تو اس اس رسی کو اس جوان کے نے ایک ہاتھ سے رسی ایک کو ہاتھ سے پکڑا. دست دست دیگری دیگری سوئے سوئی شہد آورد شہد پیش، آورد پیش، سوئے دوسرے شہد ہاتھ آورد پیش، شہد کی دوسرے طرف ہاتھ کو پاس شہد لایا. کی طرف اس نے پاس لایا، آگے لایا. تاربودی تار لختی از بدی آن بحر لختی نوش، از بحر تاکہ وہ نوش، چرائے، تاکہ لختی تھوڑا یعنی سا تھوڑا ازان اس میں سے بحر تھوڑا نوش، سا نوش کرنے کے لیے اس میں سے شہد نکالے. می رسیدش بر میر بدن صد سدش نیش و نوش، بدن صد نیش و صد نوش، نیش اس کے لیکن بدن و پر نوش، اس کے باوجود اس نے نوش کیا. سوئیوں ڈنک اس کے بدن پر پہنچے لیکن اس نے نوش کیا، کھایا. نوش کیا. اب یہ نظم سے نصیحت، ہست ان دنیا ہست این چاہیے. دنیا چے عمرت رسد، اس واقعے میں، اس حکایت میں جو کنواں ہے یہ دنیا وہ ہے. دنیا یہ ہے دنیا اور ہے، عمر دنیا اس کی کی مثال ہے. وہ عمرت، اور تمہاری جو عمر ہے وہ کیا ہے؟ رسی. جس رسی پہ وہ انسان لٹکا ہوا ہے وہ رسی ہے. جس رسی سے جو وہ مرد شخص لٹکا ہوا ہے وہ رسی ہے. اور یہ دنیا، کنواں کیا ہے؟ دنیا ہے. کہ ہم دنیا میں ہیں اس لیے ہم لٹکے ہوئے. اور روز و شب کیا ہے اس دنیا کے؟ وہ چوہے ہیں
جیسے وہ رسی کاٹ رہے ہیں ایسے ہی یہ روز دن اور رات ہماری عمر کو کم کر رہے ہیں. جیسے جیسے دن رات نکل رہے ہیں جا رہے ہیں ایسے ایسے ہماری عمر گھٹ رہی ہے. رشتے عمرے پورا لیل و نہار. تو تمہاری عمر کا جو جوڑ ہے وہ کیا ہے؟ دن اور رات ہے. دن اور رات ساجد لگتے یہ روز و شب کیا ہے؟ روز و شب وہ کاٹ رہا. اور یہ عمر کا جو جوڑ ہے وہ کیا ہے؟ دن اور رات کیا ہے؟ جوڑ ہے کہ پارے پارے سازا لیتے تار تار لہجہ لہجہ سیکنڈ سیکنڈ پارا پارا کر رہے. اگلی خبر ہے جو انتظار میں ہے ہمارے انتظار میں وہ گشود دان قبر منہ کھولے ہوئے ہمارا انتظار کر رہی ہے. منتظر تھا پارے کر کر جسمان. ہاں یہ قبر منتظر ہے کہ اب ہماری عمر ختم ہو کٹے رسی کٹے ہم قبر میں جائیں. مرد باشد تیر موت کیا ہے؟ شیر مت. وہ موت بھی اوپر انتظار میں ہے کہ کب تک تم دنیا میں مست ہو میں بیٹھا ہوں اوپر. میں موت ہوں کھا کے تمہیں قبر میں پہنچاؤں گا. پرغرور تاکہ جانے پورا تن بے زور. تاکہ جان تیری روح کو تمہارے بدن سے کھینچے زور سے زبردستی. مالک انگم شہد کیا ہے؟ جو شہد میں مگن ہو گیا تھا وہ کیا ہے کھانے میں؟ وہ دنیا ہے. وہ اہل آن جملے اور اس کے دنیا والے کون ہیں؟ وہ مدھمکھیاں ہیں کہ جو مسلسل ہمارے ڈنگ مار رہے ہیں دنیا والے. گرگی ایان یعنی کھلے ہوئے بھیڑیے نئے گرگی ایان. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ مدھمکھیاں دنیا والے ہیں جو ہمارے مسلسل ڈنک مار رہے ہیں اور ہم شہد میں مگن ہیں یعنی دنیا میں مگن ہیں. لیکن یہ بھول گئے کہ رسی جو پکڑے ہوئے ہیں وہ دنیا ہے نہیں کنواں دنیا ہے. عمر رسی ہے. چوہے دن اور رات ہے جو کاٹ رہے ہیں. اور عمر کیا ہے؟ عمر کو دن اور رات کاٹ رہے ہیں. اور قبر ہے اژدہا. شیر ہے موت. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی انشاءاللہ پڑھ جلسہ ہے تناسل نسل بڑھانا. تناسل انشاءاللہ. دوستان انشاءاللہ التماس دعا دارم موفق و معید باشید. مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. خدا حافظ. خدا حافظ.